اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولما دخلوا علی یوسف آویٰ الیہ اخاہ قال انی انا اخوک فلا تبتئس بما كانوا یعملون فلما جاہزہم بجہازہم جعل السقایۃ فی رحل اخیہ ثم اذن مؤذن ایتھا العیر انکم لسارقون قالوا واقبلوا علیہم ماذا تفقدون قالوا نفقد صواع الملک ولمن جاء به حمل بعیر وانا به زعیم قالوا تاللہ لقد علمتم ما جئنا لنفسد فی الارض وما كنا سارقین قال فما جزاؤه ان کنتم کاذبین قالوا جزاؤه من وجد فی رحلہ فهو جزاؤه كذلك نجزی الظالمین فبدا بأوعیتهم قبل وعاء اخیہ ثم استخرجها من وعاء اخیہ كذلك کدنا لیوسف ما كان لیأخذ اخاہ فی دین الملک الا ان یشاء اللہ نرفع درجات من نشاء وفوق کل ذی علم علیم قالوا ان یسرق فقد سرق اخ لہ من قبل فأسرها یوسف فی نفسہ ولم یبدها لهم قال انتم شر مکانا واللہ اعلم بما تصفون قالوا یا ایہا العزیز ان لہ ابا شیخا کبیرا فخذ احدنا مکانہ انا نراک من المحسنین قال معاذ اللہ ان نأخذ الا من وجدنا متاعنا عنده ان اذا لظالمون۔ یہ جو واقعے کا حصہ اب اس رکوع میں بیان ہوا ہے، اس کا ایک پہلو تو وہ ہے کہ جو حضرت یوسف علیہ السلام کی مدد اور اللہ تعالیٰ نے نصرت کی ہے ان کی، وہ تو یہ ہے کہ ان کی یہ خواہش اللہ تعالیٰ نے پوری کر دی، ان کا بھائی آیا ہے تو ان کے ساتھ رہے اور واپس نہ جائے، اور اس کا سامان کیسے ہوا اس کو بیان کیا گیا ہے۔ یعنی جو صورت کا اصل رخ ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح آزمایا، کس طرح مشکلات پیش آئیں حضرت یوسف کو، اور اس نقطے کو واضح کیا کہ دنیا میں جو مشکلات پیش آتی ہیں اس کے پیچھے امتحان ہوتا ہے۔ اللہ کا اصول ہی یہ ہے کہ وہ امتحان میں سے گزارتا ہے ہر انسان کو، اور اس میں ان کا امتحان بھی ہوتا ہے جو نیک ہوتے ہیں، جو صالحین ہوتے ہیں، جو اصولوں والی زندگی گزارتے ہیں، جو اخلاق سے بھرپور زندگی گزارتے ہیں، اور یوسف علیہ السلام اس کا ایک بہت ہی اعلیٰ نمونہ ہے۔ اور یہ بڑا ضروری سوال ہے جو مذہب کو سننے والے اور سمجھنے والوں کے دلوں میں لازم پیدا ہوتا ہے کہ اس دنیا میں جو حالات پیش آتے ہیں اس کے پیچھے اصول کیا کار فرما ہے، اور کیا اللہ کی مدد آتی ہے، اللہ کی توفیق آتی ہے، اللہ تعالیٰ سہارا دیتے ہیں نہیں دیتے ہیں۔ تو یہ ایک بڑا بنیادی سوال، اور بھی سوالات ہیں جو مذہبی ذہن میں پیدا ہوتے ہیں، لیکن یہ ایک بڑا بنیادی سوال ہے جو مذہبی ذہن میں پیدا ہوتا ہے، خاص طور پر جب کوئی آدمی نماز پڑھنے لگ جاتا ہے، روزے رکھنے لگ جاتا ہے، کچھ نیکی کی کام کرنے لگ جاتا ہے، تو اس کے دل میں یہ خود بخود شروع ہوتی ہے کہ اب فطرت کو پوری طرح میرے پیچھے کھڑا ہونا چاہیے، اور اب مجھے کوئی تکلیف نہیں آنی چاہیے، میرے ساتھ کوئی زیادتی نہیں ہونی چاہیے، میرے ساتھ کوئی اونچی نیچی بات نہیں ہونی چاہیے، میں اللہ کا بندہ ہوں۔ تو یہ بات جو ہے یہ ظاہر ہے صحابہ کو جو مشکلات پیش آ رہی تھی وہاں یہ بڑا بنیادی سوال بنتا ہے۔ اقبال جیسا شاعر کہتا ہے کہ رحمتیں ہیں تیری اغیار کے کاشانوں پر، برق گرتی ہے تو بیچارے مسلمانوں پر۔ تو یہ ایک بڑا بنیادی سوال ہے کہ کیا نیکی بدی
سے متعلق ہے یہ جو حالات پیش آ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کوئی مداخلت کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں, یا انسانوں کو بکٹوٹ آزادی دی گئی ہے, جو چاہے کسی کے ساتھ ظلم کر ڈالے, وہ کوئی مداخلت نہیں کرتے, جو چاہے زیادتی ہو جائے. تو یہ سب بڑے سوالات ہیں جو پیدا ہوتے ہیں. تو سورۃ یوسف کا اصل موضوع تو یہ ہے کہ وہ یہ بتاتی ہے کہ کس طرح ایک آدمی کو ایک جگہ تک پہنچانا ہے, اور اس کے لیے کیسے حالات میں اللہ تعالیٰ نے مداخلت کی ہے, کس طرح چیزوں کو ہونے دیا ہے اور کس طرح چیزوں کو نہیں ہونے دیا, کہاں رکاوٹ ڈالی اور کہاں رکاوٹ نہیں ڈالی. اور اس ساری جو کہانی ہے اس میں جو اصل مقصود تھا اس کو اچیو کرنا تھا کہ یوسف علیہ السلام کو مصر میں تمکن حاصل ہو جائے اور وہاں وہ ایک بڑا کردار ادا کر سکے, اور اس کے نتیجے میں بنی اسرائیل کو ایک بڑی امت بننے کا موقع مل جائے. یعنی یہ ساری چیز جو ہے اس میں بیان ہو پیش نظر. اس حوالے سے دیکھیں تو یوسف علیہ السلام اپنے بھائی سے ظاہر ہے محبت رکھتے تھے, اور جن 10 بھائیوں نے مل کر ان کے خلاف ایک بڑا اقدام کیا تھا, ان کے بارے میں ان کے دل میں قدورت ہونا بھی سمجھ میں آتا ہے. تو ان کی یہ خواہش تھی کہ ان کے بھائی جو ہیں اب یہ ان بھائیوں کے ساتھ نہ جائے کہ جو ان 2 بھائیوں کے حوالے سے اپنے دل میں قدورت رکھتے ہیں, اپنے دل میں کینہ رکھتے ہیں, اس کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں. تو یہ ایک فطری خواہش ہے کہ جو ان کے دل میں تھی. اس سے یہ بات بھی واضح ہوتی ہے کہ جو اعلیٰ اخلاق کے لوگ ہوتے ہیں وہ اگر ان کی کسی کے بارے میں رائے خراب ہو تو وہ اس کے حوالے سے تدبیر کرتے ہیں, زبان سے تقریریں نہیں کرتے. یعنی جو ہمارے ہاں جو اصول ہے نا کہ ہم جو بھی برائیوں کا تجربہ ہمیں لوگوں سے ہوتا ہے تو ہم اس کو بار بار دہراتے رہتے ہیں اور اس کو بیان کرتے رہتے ہیں, اس کی تقریریں کرتے رہتے ہیں کہ یہ لوگ اس طرح کے ہو گئے, فلانا اس طرح کا ہو گیا, میرے ساتھ یہ دھوکہ ہوا, میرے فلاں بھائی نے یہ کر دیا, میری بہن نے یہ کر دیا. تو اب یہاں دیکھیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے سادگی سے یہ سوچا کہ میرے بھائی کو ان کے ساتھ نہیں جانا چاہیے, اور انہوں نے ظاہر اللہ سے دعا بھی کی ہوگی. قرآن نے اس کا ذکر تو نہیں کیا. یہ بات بھی میں سوچ رہا تھا قرآن یہ سورۃ یوسف کو کے حوالے سے بات کرتے وقت کہ کوئی بھی کہانی جو ہے وہ بیان کی جائے تو اس کے ساری چیزیں بیان نہیں ہو سکتی. یعنی کچھ واقعات ایسے ہوتے ہیں کہ جو ہوئے ہوتے ہیں جن کو ہم خیال سے سمجھ رہے ہوتے ہیں, وہ الفاظ میں بیان نہیں ہوتے, اور یہ ممکن بھی نہیں ہے. اگر الفاظ میں بیان کیا جائے تو سورہ یوسف ہی جو ہے وہ ایک قرآن کے حجم کی ہو جاتی کہ اس کی تفصیل اگر بیان کی جاتی تو اختصار سے چیزوں کو بیان کیا جا رہا ہوتا ہے جب بھی کوئی مقصد سے کتاب لکھی جائے. تو اس میں اللہ تعالیٰ نے کہاں دخل دیا اور یوسف علیہ السلام نے کیا تدبیر کی, ان دونوں کا بڑا اچھا امتزاج ہے یہاں اس حصے میں, اس رکوع میں, کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے ایک واقعے کو ان کے حق میں تبدیل کر دیا اور وہ اس میں کامیاب ہوئے, ان کا بھائی ان کے ساتھ رہے. دوسرا یعنی ایک پہلو یہ ہے یعنی سورت کے حوالے سے. دوسرا یہ کہ قرآن مجید کو سمجھنے میں جو مسائل پیش آتے ہیں وہ کس طرح کے ہیں. اب یہ جو واقعہ ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنا پیالہ جس میں وہ پانی پیتے تھے وہ اپنے بھائی کے کجاوے میں رکھ دیا. اب ظاہر ہے جیسے پہلے انہوں نے کام ایک کیا تھا کہ پچھلے سفر میں جب وہ آئے تھے تو انہوں نے ان کے جو نقدی تھی وہ نقدی ان کے کجاووں میں رکھ دی, اور وہ گھر پہنچے تو ان کو پتہ چلا کہ ہمارے پیسے ہمیں واپس کر دیے گئے. تو خواہش ان کی یہ ہے کہ ان کے بھائی جو ہیں ان کے پیسوں کی کمی نہ آئے, اگلی بار بھی وہ گندم لینے کے لیے آئیں. ظاہر ہے ان کو یہ تو خیال ہوگا کہ قحط کے اس زمانے میں اگر ان کو یہاں سے گندم ملتی رہے گی تو چلیں کم از کم روٹی کا مسئلہ تو حل رہے, اور یہ پیسے لے کے آئیں میرے پاس اور لے جائیں آ کے. لیکن دوسری جو چیز ہے وہ یہ کہ یہ جو پیالہ رکھا ہے کیا یہی پیالہ گم ہوا تھا, اور جو ڈھونڈنے والے ہیں جو ملازم ہیں ان کو اسی کے بارے میں پریشانی ہوئی تھی کہ وہ
پیالہ گم ہو گیا ہے اور وہ انہوں نے چرایا ہے۔ تو اس میں تھوڑی سی لوگوں کی مختلف آراء ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو کلام ہوتا ہے، کوئی بھی کلام ہوتا ہے، اس کو جو سمجھنے کا عمل ہے، اس میں قاری کا جو رول ہے اس کی نفی نہیں ہو سکتی۔ یعنی یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ الفاظ کسی بھی چیز کو جب بیان کریں تو اس کو سمجھنے والے سارے لوگ ایک ہی نتیجے پر پہنچیں، یہ اس کا امکان نہیں ہوتا۔ تو اس لیے یہ ضروری ہے کہ ہم پھر استدلال پر کھڑے ہو جائیں گے کہ استدلال کیا ہے اس میں، اور اس کو حل کریں گے پھر کسی عقلی کیا ہے استدلال سے، کہ اچھا اگر یہ اور یہ چیزیں ہیں تو اس کا مطلب یہ کہ واقعہ اس طرح نہیں ہوا، اس طرح ہوا ہے، اور یہ چیزیں ہیں تو واقعہ اس طرح نہیں ہے، اس طرح ہوا ہے۔ تو مثلا میں آگے جب اس کو پڑھتا ہوں تو پھر میں عرض کرتا ہوں کہ کیا ہے مشکل پیش آئی۔ وَلَمَّا دَخَلُوا عَلَىٰ يُوسُفَ آوَىٰ إِلَيْهِ أَخَاهُ، جب یہ لوگ یوسف کے پاس پہنچے تو حضرت یوسف نے اپنے بھائی کو اپنی طرف کر لیا۔ آوَىٰ إِلَيْهِ کا جو لفظ ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ یوسف علیہ السلام نے کسی بھی طریقے سے ان کو اپنے بھائیوں سے الگ کیا اور ان سے بات کی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے اپنے بھائی کے بارے میں یہ فیصلہ کیا کہ ان سے میں نے نہیں چھپانا کہ میں یوسف ہوں، ان کو بتانا ہے، اور اس کے لیے انہوں نے وہ کام کیا کہ وہ ان کو الگ لے گئے، اور ظاہر ہے انہوں نے یہ بھی ذہن میں رکھا ہوگا کہ بھئی اس طرح نہیں ہونی چاہیے یہ بات کہ سوال پیدا ہو اور بھائی کو مشکل پیدا ہو کہ بھئی کیا بات کی ہے، کیوں لے کے گیا تھا الگ، اس طرح کی۔ تو آوَىٰ إِلَيْهِ أَخَاهُ، حضرت یوسف نے اپنے بھائی کو بنیامین کو اپنے پاس لے گئے وہ، اور کہا انی انا اخوک، میں تمہارا بھائی۔ اور یہ جو انی انا اخوک کا جملہ ہے اس میں جو اصرار ہے، یعنی زور ہے، وہ اچھا خاصا زور ہے۔ یہ جملہ ہی قرآن مجید نے ظاہر، یہ ایک یہاں میں عرض کر دوں کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی زبان عربی نہیں ہے۔ پیچھے ہم نے قرآن مجید کے مختلف جو تاریخ کے جہاں واقعات بیان ہوتے ہیں، وہاں حضرت موسیٰ کے واقعات بیان ہوں، فرعون کے مکالمات بیان ہو رہے ہیں، یا حضرت صالح کے واقعات بیان ہو رہے ہیں، کسی بھی پیغمبر کے، تو ان کی اپنی زبان ہے، ان کے اپنے علاقوں کی زبان ہوگی، جو بھی زبان ہوگی۔ تو قرآن مجید ترجمہ کرتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ ترجمہ کرتے ہیں ان جملوں کا جو وہاں بولے گئے تھے۔ تو ظاہر ہے وہاں وہ اپنے اسلوب میں انہوں نے بات کی، یہاں عربی کے اسلوب میں ترجمہ کیا گیا ہے۔ تو عربی کے اسلوب میں جو اصرار یا حصر کا اسلوب ہے وہ ضمیروں کے دہرانے سے ہے، تو یہاں ضمیریں وہاں ہو سکتا ہے کسی اور طریقے سے بات کی گئی ہو۔ انی انا اخوک، میں تمہارا بھائی، اور مطلب ہے کہ پہلا جملہ ہی اس طرح بولا کہ یقین، پورے اعتماد کے ساتھ یقین، فلا تبتئس، اور غم نہ کھا، دکھی نہ ہو، بما کانوا یعملون، جو یہ کرتے رہے ہیں۔ اس جملے نے وہ جو بات میں نے پہلے عرض کی تھی کہ حضرت یوسف کے دل میں بھائیوں کے بارے میں یہ بات تھی کہ یہ لوگ جو ہیں میرے بھائی کو اور مجھے نقصان پہنچاتے ہیں، تکلیف پہنچاتے ہیں، اسی کا انہوں نے بھائی سے ذکر کیا کہ اب مسئلہ حل ہو گیا ہے، تمہیں اب دکھی ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ہم ان سے نجات پا چکے ہیں، تو بھی میرے ساتھ ہو، میں تمہارا بھائی ہوں اور میں یہاں صاحب اقتدار ہوں۔ آگے جب یہ بھائی کے بارے میں بات کریں گے تو یہ کہیں گے ایھا العزیز، یعنی وہ لفظ بولیں گے جو وہاں رائج تھا حکمران کے لیے۔ عزیز کا لفظ جو ہے صاحب اختیار کے لیے، تو وہ حضرت یوسف کو یہی کہہ کر بلائیں گے ان کے بھائی جو ہیں۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام کا قرآن مجید نے یہاں جو ذکر کیا ہے کہ انہوں نے اپنے بھائی سے کہا کہ تمہیں دکھی ہونے کی اب ضرورت نہیں ہے،
اس پر جو یہ کرتے رہے ہیں. تو یہ جو بات ہے اس سے پتہ چلتا ہے کہ یعنی یہ میرے نا میں اس لیے اس کو نمایاں کر رہا ہوں کہ میں نے میرے ایک دوست ہیں، بڑے قریبی بڑے پرانے دوست ہیں، 40 سال سے ان کی دوستی ہے ان کے ساتھ. تو انہوں نے مجھ سے کچھ آراء پوچھی کچھ افراد کے بارے میں. تو میری جو آراء تھی میں نے بیان کر دی. تو کہا تمہارے دل میں تو بڑی سخت باتیں ہیں افراد کے بارے میں. میرا تو نہیں خیال تھا کہ تم اس طرح کے آدمی ہو کہ تم اتنی سخت رائے رکھو گے. تو میں نے کہا کہ نہیں، یہ میری رائے ہے، اس کی بنیاد پر میں رویہ نہیں اختیار کروں. یعنی کسی بندے کے بارے میں میرا اگر یہ خیال ہے کہ وہ قابل اعتماد نہیں ہے لین دین کے معاملے میں، تو اس کا یہ مطلب تھوڑی ہے کہ یہ تو میری رائے ہے. اب میں لین دین کا معاملہ کروں گا تو میں اس میں ضروری احتیاطیں کروں گا کہ بھئی یہ بندہ جو ہے نا، اس کے ساتھ معاملہ کرتے وقت اس چیزوں کا خیال رکھنا پڑے گا. لیکن اس کے ساتھ ملوں گا تو اچھے طریقے سے ملوں گا، سلام کروں گا تو اچھے، اس کو چائے وائے پوچھوں گا، کھانا وانا کھلاؤں گا. اس میں تو فرق نہیں آنا چاہیے. یہ تو انتہائی بری بات ہے کہ ایک بندے کے بارے میں آپ کی رائے خراب ہے اور آپ اس کی بنیاد پر خود خراب ہو جائیں. یعنی خود ان اخلاقی اصولوں کو چھوڑ دیں جن پر مجھے زندگی گزارنی چاہیے. یعنی میرے بچے ہیں، ان سے غلطیاں ہوتی ہیں، تو اس کا یہ مطلب تھوڑی ہے کہ میں برا بن جاؤں. مجھے ان کے ساتھ تو ڈبل رول ہو گیا نا کہ ان کو تربیت بھی میں نے کرنی ہے، ان کو سمجھانا بھی ہے. تو یہاں دیکھیں کہ یہ جو حضرت یوسف علیہ السلام ہے، انہوں نے بھائیوں کی پچھلی بار وہ آئے تو انہوں نے کہا کہ تمہیں پتہ ہے نا کہ میں بڑا اچھا مہمان نواز ہوں. تو انہوں نے بھائیوں کی مہمان نوازی میں کوئی کمی نہیں کی، بڑے اچھے طریقے سے ان کی مہمان نوازی کی، ان کو کھلایا پلایا، ان کو رہنے کی جگہ دی ہوگی. تبھی تو انہوں نے اتنے اعتماد کے ساتھ یہ جملہ بولا کہ تمہیں اپنے بھائی کو لے کے آنا، میں بڑا اچھا مہمان نواز ہوں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اور یہاں ان کا اصل رائے معلوم ہو رہی ہے کہ وہ اپنے بھائی کو کہہ رہے ہیں کہ دیکھو اب تمہیں غم میں پڑنے کی ضرورت نہیں ہو، ان کے اعمال کے حوالے سے جو یہ کرتے رہیں اس میں غم کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو ان کو یہ تو ہے کہ یہ لوگ اچھے نہیں ہیں، یہ نقصان پہنچاتے ہیں. لیکن اس کا نہ انہوں نے اظہار کیا ان کے سامنے، اور جب ان کے ساتھ معاملہ کیا تو پورے خلوص کے ساتھ کیا. ان کو مال بھی پورا دیا، اپنا رویہ بالکل ٹھیک رکھا، ان کی خدمت خاطر بھی کی، ان کو وہ جو مہمان نوازی ہے وہ بھی کی. جو گاہکوں کو مہمان نوازی تھوڑی کی جاتی ہے، وہ تو بھائی تھے تو انہوں نے مہمان نوازی کی ہے. تو وہ یہ سمجھنے کی بات ہے کہ ایک آدمی جو ہے اس کی یعنی حضرت یوسف علیہ السلام کے اس کردار سے یہ نمایاں ہوتا ہے کہ ایک آدمی رائے اور رکھ سکتا ہے، لیکن رائے کی بنیاد پر اس کا رویہ غلط نہیں ہوتا. وہ احتیاط کرتا ہے، وہ اپنے فیصلے کرتا ہے اس کی بنیاد پر، رویہ نہیں اس کی بنیاد پر طے کرتا. وہ گالی نہیں دے گا. گالی دینے والے کو مجھے یہ پتہ ہے کہ فلاں بندہ گالی دیتا ہے تو میں اسے بات کرتے ہوئے ذرا احتیاط کرتا ہوں کہ یار اس کا کوئی پتہ نہیں کس وقت گالی دے دے، تو ذرا اس کے ساتھ اور طریقے سے بات کرنی پڑے گی. لیکن میں تھوڑی گالی دوں گا کہ وہ گالی دیتا میں بھی جواب میں گالی دوں، یہ نہیں ہو سکتا. تو یہ بڑی اچھی بات اس سے واضح ہوتی ہے کہ یوسف علیہ السلام کو یہ اپنے بھائیوں کے بارے میں ان کی نگیٹو رائے ہے ان کے کردار کی وجہ سے، اور انہوں نے اپنے بھائی کو اعتماد دیا ہے، خوشی دی ہے کہ تم اب میرے پاس آ گئے ہو اور میں یہاں، تمہیں پتہ ہے کہ میں حکمران ہوں یہاں کا، اور ان کے اعمال سے اب ہماری نجات ہوگی، تمہیں اس میں دکھی ہونے کی ضرورت نہیں. لیکن اس کا کوئی اظہار انہوں نے اپنے بھائیوں کے ساتھ نہیں کیا، اور بھائیوں کے ساتھ وہ اپنے اخلاقی معیار پر پورے اترے. اب انہوں نے کیا کیا؟ وہی کام کیا جو پچھلی بار کیا تھا کہ کچھ نہ کچھ بھائیوں کو زائد دے کے رخصت کریں. فلما جہازہم بجہازہم، جب انہوں نے ان کا سامان تیار کروایا. یہاں قرآن مجید نے حضرت یوسف ہی کے حوالے سے ساری بات کی ہے، لیکن ظاہر ہے اس کو جو کہانی کا رخ ہے اس کی وجہ سے یہ اسلوب اختیار کیا گیا. ان کی پوری ٹیم ہوگی، ایک بادشاہ کی ٹیم ہوتی ہے، تو انہوں نے جو کچھ ان کو اپنے ملازموں کو کہا ہوگا اسی کا. جہازہم بجہازہم جعل السقایۃ فی رحل اخی، جب ان کا سامان تیار ہوا تو انہوں نے اپنا پیالہ اس میں رکھ دیا، اپنے بھائی کے کجاوے میں. اب یہ ایک واقعہ ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے
اپنا پیالہ رکھ دیا یا رکھوا دیا، دونوں میں سے کچھ بھی ہو سکتا ہے، یہاں رکھ دیا کہا گیا۔ اب سکایا جو ہے وہ پانی پینے کا برتن ہے، لیکن ادھر سامان باندھا گیا ہے اور ادھر ایک اعلان کرنے والے نے اعلان کر دیا ہے، ثم اذن مؤذن، اور یہاں ثم کا لفظ آ گیا ہے، یہ ہوا تو یہ ہو گیا، یعنی دونوں میں ایک وہ مناسبت ہے قربت کی۔ ایک اعلان کرنے والے نے اعلان کیا، ایتھا العیر، اے قافلے والو، انکم لسارقون، تم چور ہو۔ اچھا، یہ جو تم چور ہو، اب یہ جملہ ایسا ہے یہاں کہ اس کے دونوں مطلب ہو سکتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ قافلے والوں نے یہ سمجھا کہ انہوں نے، قافلے والوں کے بارے میں انہوں نے سمجھا، جو ملازمین ہیں، کہ انہوں نے چرایا ہے، کیونکہ آگے وہ پوچھیں گے، واپس آ کے پوچھیں گے کیا گم ہوا ہے، تو وہ جواب دیں گے کہ کیا گم ہوا ہے۔ تو انہوں نے چرایا ہے تو وہ کہہ رہے تم چور ہو، یعنی پورے یقین کے ساتھ ان کو پتہ ہے کہ یہی ہیں جنہوں نے غائب کیا ہے، کیونکہ یہی موجود تھے۔ ایسے ہی ہے نا کہ یہاں سے یہ شاہ صاحب اٹھ کے جائیں تو ہماری کوئی چیز گم ہو جائے تو ظاہر ہے ہمارا شک شاہ صاحب پر ہی ہوگا، حالانکہ شاہوں پر شک نہیں کرنا چاہیے، بری بات ہے، لیکن یہ ہے کہ یہ تو اگر اٹھ کے یہی گئے ہیں اور باقی سارے بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی اور اٹھ کے بھی نہیں گیا اور چیز غائب ہو گئی ہے، تو ظاہر ہے جو بندہ اٹھ کے گیا اس کے بارے میں شک ہوگا، تو وہ اس لیے یقین کے ساتھ۔ ایک مطلب تو یہ ہو سکتا ہے۔ دوسرا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ حضرت یوسف نے خود سکایا رکھوایا اور پہلے خود ہی یہ تدبیر کی کہ تم نے ان کو کہنا ہے کہ تلاشی دو، تو اب ظاہر ہے وہ یہ تو نہیں کہہ سکتے نا کہ تم نے چوری کی ہے، تو اس لیے یہ جملہ بولا گیا۔ مولانا اصلاحی نے یہی مراد لی ہے یہاں کہ انکم لسارقون، اس لیے کہا گیا کہ خود یوسف علیہ السلام نے پیالہ رکھوایا تھا، تو وہ یہ نہیں کہہ سکتے کہ تم نے چوری کی ہے، وہ ان کا پرانا حوالہ دے رہے ہیں، انکم لسارقون، کہ تم چور ہو، یعنی یہ پچھلے واقعے کی بنیاد پر ان کو چور کہا جا رہا ہے۔ اس واقعے کی بنیاد پر تو کہہ نہیں سکتے، جھوٹ ہو جاتا ہے، تو حضرت یوسف سے وہ توقع نہیں کر رہے اصلاحی صاحب کہ وہ ان کو کہیں گے اپنے ملازموں کو کہ تم ان کو چور کہو، تم ان کو یعنی تم نے چوری کی ہے یہ کہو۔ جملہ تو یہ بولنا چاہیے کہ تم نے چوری کی ہے، لیکن وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ تم نے چوری کی ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ تم چور ہو۔ تو اس سے اصلاحی صاحب نے یہ نقطہ نکالا ہے۔ خیر، تو یہ دوسرا پہلو، یعنی ایک پہلو تو یہ ہے کہ اس واقعے کو جوڑا ہی نہ جائے حضرت یوسف علیہ السلام کے پیالہ رکھوانے سے، ان دونوں کو الگ الگ سمجھا جائے کہ یعنی حضرت یوسف نے پیالہ رکھوایا اور ادھر ان کا کوئی چیز گم ہو گئی، ان کی جو چیز گم ہوئی ہے یہ اس کے لیے اعلان کر رہے ہیں کہ ٹھہرو بھائی تم چور ہو، یعنی پورا یقین ہے ان کو کہ یہی اٹھ کے گئے ہیں، انہوں نے چوری کی ہے۔ آگے دیکھیں، قالو بولے، واقبلوا علیہم، واپس آئے، متوجہ ہوئے ان کی طرف، ماذا تفقدون، کیا گم ہوا ہے، کیا چیز ڈھونڈ رہے ہو جو نہیں مل رہی۔ قالوا نفقد صواع الملک، انہوں نے جواب دیا کہ بادشاہ کا جو پیمانہ ہے وہ ہم ڈھونڈ رہے ہیں۔ اب یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں، سکایا الگ چیز ہے اور صواع الملک الگ چیز ہے، یعنی دونوں میں لفظی فرق ہے، ایک چیز کا نام صواع ہے اور ایک چیز کا نام سکایا ہے۔ تو اب یہاں یہ مشکل پہ، اور کئی شارحین نے یہ بات لکھی ہے کہ اصل میں سکایا ہی کو صواع کہا گیا ہے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے خود ایک تدبیر کی ہے کہ پیالہ رکھوا دیا اور خود ہی اعلان کروا دیا کہ تم چور ہو، اور اس کے چونکہ بائکیں اس میں رکھا تھا تو خود ہی انہوں نے اس کا سامان پیدا کر دیا کہ اس کو چوری کے الزام میں پکڑ لیا جائے، یعنی ساری کی ساری تدبیر حضرت یوسف علیہ السلام نے کی ہے کہ انہوں نے
بھائی کے کجاوے میں خود ایک پیالہ رکھوا دیا، اور وہی پیالہ جو ہے وہ گندم کو ماپنے کے لیے بھی استعمال ہوتا تھا، اور چونکہ قیمتی تھا، ذرا بادشاہ کا پیالہ ہے تو اس کے اوپر موتی لگے ہوں گے، جواہرات لگے ہوں گے، اور ہو سکتا ہے سونے کا بھی ہو، چاندی کا ہو، قیمتی ہوگا، تو اس کے چوری ہونے کا بھی۔ اب ان کو جو مسئلہ ہے کہ بادشاہ کا سوا گم ہو گیا ہے تو یہ ذمہ دار بنیں گے، اس لیے ان کو ضرورت ہے کہ بھئی یہ اس کو ڈھونڈیں، دریافت کریں، کیونکہ اگر شامت آئے گی بعد میں تو ان کی شامت آئے گی کہ بھئی تم لوگوں نے کیوں گم کر دیا ہے۔ تو اس وجہ سے انہوں نے قافلے والوں کو، اور اس نے جو مؤذن ہے، اعلان کرنے والا ہے، اس نے اس سے بچنے کے لیے کہ بھئی زیادہ تفتیش اور اس چکر میں پڑے، اس نے کہا جی میں ایک اونٹ کی گندم اس کو دے دوں گا جو پیالہ دے دے۔ یہ کیوں دے رہا ہے؟ اس لیے دے رہا ہے، ظاہر ہے اس کو بھی اختیارات ہوں گے کہ بھئی تم دے سکتے ہو، تو اس نے یہ کہا کہ بھئی وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ، میں اس کا ذمہ دار ہوں، میں اس کا ضامن ہوں، یعنی یہ میری طرف سے پکا اعلان ہے کہ جو پیالہ دے دے گا، سوا دے دے گا، پیالہ نہیں سوا دے دے گا، میں اس کو ایک گندم، ایک بارے شتر یعنی اونٹ پر جتنی گندم لادی جاتی ہے وہ دے دوں گا اس کو انعام کے طور پر، تاکہ یہ زیادہ نہ کرنا پڑے، خود ہی بتا دو کہ بھئی میں نے رکھا تھا تو مجھے گندم مل گئی، چلو کام بن گیا میرا، اور ادھر میرا بھی کام بن گیا کہ میں خواہ مخواہ بادشاہ کے عطاب سے بچ جاؤں گا، بادشاہ کہے گا میرا نے گم کر دیا۔ اب اس میں مولانا وحید الدین خان واحد آدمی ہیں میرے علم کی حد تک کہ جنہوں نے ان دونوں کو الگ الگ کیا ہے۔ مولانا اصلاحی کا جیسے میں نے بیان کیا، مولانا اصلاحی یہی سمجھتے ہیں کہ یہ حضرت یوسف علیہ السلام کا جو پیالہ ہے وہی سوا ہے، یعنی اس سے حضرت یوسف پانی میں نہیں پیتے ہیں، اور اسی میں گندم ماپ کے دی جاتی ہے۔ یہ ہمارے گاؤں میں بھی ابھی تک بعض علاقوں میں رواج ہے، اب تو خیر تول کی زیادہ بکتی ہے گندم، لیکن ایک زمانے میں ٹوپا ہمارے ہاں استعمال ہوتا تھا گندم کے لیے، تو ایک بڑا سارا پیالہ سمجھے کہ اس میں گندم ڈال کے تو تقسیم کی جاتی تھی۔ تو وہ میری والدہ بتاتی ہیں کہ بھی جب ہماری فصل آتی تھی تو 50 ٹوپے اور 60 ٹوپے کسی کو مل گئے، کسی کو 70، وہ جیسے بھی بہنوں کو حصہ ملنا ہے، بھائیوں کو ملنا ہے، تو اس طرح تو ٹوپوں میں حساب ہوتا، تو یہی ان کا تھا۔ مولانا وحید الدین خان نے کہا کہ نہیں بھائی، صبح جو ہے یہ الگ ہے اور سکایا الگ ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے پانی پیلے کا پیالہ وہ رکھا تھا، اتفاق کی بات ہے کہ سوا بھی گم ہو گیا، یعنی ایک دوسری چیز بھی گم ہو گئی جس کے لیے تلاشی لی گئی، یعنی یہ نہیں کہ بھئی حضرت یوسف علیہ السلام نے کوئی، کیونکہ میرا خیال ہے کہ وحید الدین خان صاحب جو ہیں ان کے ذہن میں یہ آیا کہ جہاں سے انہوں نے کہ بھئی یہ حضرت یوسف علیہ السلام جو ہیں یہ تو ایک چالاکی کر رہے ہیں، تو یہ ان کے کردار میں فٹ نہیں ہوتی بات کہ وہ ایک خود ہی چال چلیں اور اس میں دھوکہ دیں، اور اس کو ان کی تائید کس چیز سے ہوتی ہے کہ جو کامیابی ہوئی ہے اسی واقعے سے کہ انہوں نے اپنے بھائی کو روک لیا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے تدبیر کی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یوسف علیہ السلام سے خود اللہ تعالیٰ نے ہٹا دیا بات کو۔ اللہ جانے مولانا اصلاحی کی کیوں توجہ اس طرف نہیں گئی کہ اللہ تعالیٰ یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ ہم نے تدبیر کی۔ اگر وہ بات ہوتی کہ جو یہ باقی مفسرین سمجھ رہے ہیں یا اصلاحی صاحب بھی سمجھ رہے ہیں کہ بھئی حضرت یوسف نے خود ہی پیالہ رکھا اور خود ہی اپنے ملازمین کو کہہ دیا کہ بھئی ان کو روکنا ہے اور یہ پکڑے جائیں گے، ظاہر ہے ان کے کجاوے میں سے پیالہ نکل آئے گا تو مقدمہ بن جائے گا اور میں روک لوں گا، روکنے میں کامیاب ہو جاؤں گا، تو پھر نسبت حضرت یوسف کی طرف ہونی چاہیے تھی کہ اس طرح یوسف نے تدبیر کر لی اپنے بھائی کو روکنے کی، کیونکہ حضرت یوسف علیہ السلام کو تو یہ پتہ ہوگا کہ جب ان سے فتویٰ پوچھیں گے، جو پوچھا گیا آگے جا کے کہ بھی کیا سزا ہے اس بندے کی جس نے ہماری چوری کی ہے، تو ان کے ہاں یعنی کنعان میں یہ سزا یہ تھی اس بندے کو غلام بنا لیا جاتا ہے۔ جس بندے نے چوری کی ہے اگر وہ پکڑا گیا، جرم ثابت ہو گیا تو وہ غلام بن جائے گا،
اور یہ اس کی سزا ہے۔ تو یہ انہوں نے بیان کر دی، جبکہ ادھر مصر کا جو قانون تھا اس میں یہ نہیں ہو سکتا تھا کہ حضرت یوسف کو یہ رہوگی کہ ہاں کوئی اور سزا ہوگی، کوئی قید کی سزا ہوگی، کوئی مارنے کی سزا ہوگی، وہ دی جا سکتی تھی کہ بھی چوری کی ہے اس کو سزا دے دو، روک نہیں سکتے تھے۔ روکنے کا عمل جو ہے وہ اسی صورت میں ہو سکتا تھا کہ کنعان کا جو سزا ہے وہ نافذ کی جائے، تو وہی نافذ ہوئی اور جس کے نتیجے میں روک لیا گیا۔ تو انہوں نے کہا کہ بادشاہ کا جو پیمانہ ہے وہ ہم ڈھونڈ رہے ہیں، بَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ، اور جو بھی اس کو لے کے آئے گا میں اس کو ایک بار شتر دوں گا، وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ، اور میں اس کا ذمہ دار ہوں، میں اس کا ضامن ہوں، یعنی میری طرف سے پکا اعلان ہے کہ میں پیالہ سوا کو دینے والے کو، جو سمجھیں کہ آج کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو 3-4 من گندم میں دے دوں گا۔ تو ذرا قحط کے زمانے میں بڑی مقدار ہے جو وہ کہہ رہا ہے۔ قالوا تاللہ لقد علمتم ما جئنا لنفسد فی الارض وما كنا سارقین۔ اب ظاہر ہے یہ انہوں نے چوری کی نہیں تھی، انہوں نے کوئی اس طرح کام نہیں کیا تھا، اور یہ آئے بھی اس طرح تھے کہ بھئی وہاں حضرت یوسف نے بھی ان کو سمجھا کے بھیجا تھا کہ کوئی اس طرح کا تاثر تمہارے بارے میں نہیں ہونا چاہیے، کوئی خرابی نہیں ہونی چاہیے۔ یعقوب علیہ السلام، میں نے کیا کہہ دی؟ یوسف علیہ یعقوب علیہ السلام۔ تو خیر، قالوا تاللہ لقد علمتم، انہوں نے کہا کہ خدا کی قسم تم جانتے ہو کہ ہم اس لیے نہیں آئے ہیں کہ زمین میں فساد کریں۔ یہ آیت ہے کہ جس سے فساد فی الارض کا جو قرآن مجید کا اسلوب ہے وہ بڑا واضح ہوتا ہے۔ عام طور پر جب جدید تفسیروں میں خاص طور پر جب اس لفظ کو کھولا گیا تو بہت زیادہ اس میں بڑے معنی ڈال دیے گئے۔ یہاں ایک چھوٹا سا واقعہ ہوا ہے، ایک سوا گم ہوا ہے اور اس کے اوپر تفتیش شروع ہوئی ہے کہ وہ کیسے گم ہو گیا، کون لے گیا ہے۔ یہ لوگ چونکہ اسی وقت نکلے ہیں تو زیر بحث آ گئے ہیں، تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم تو فساد فی الارض کے لیے نہیں آئے، ہم تو اس لیے نہیں آئے کہ ہم زمین میں فساد کریں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی، جیسے ہمارے ہاں گند ڈالنے کا لفظ بولتے ہیں، تو گند ڈالنے کا یہ لفظ افسدہ جو ہے اس کا مطلب ہی گند ڈالنا ہوتا ہے، یعنی عربی زبان میں افسدہ جو لفظ ہے، فعل ہے، اس کا مطلب ہے گند ڈالنا، تو یعنی لفظی مطلب یا لغوی مطلب کہہ لیں۔ تو ہمارے ہاں کوئی بندہ اچھی خاصی بات ہو رہی ہو، بیچ میں آ کے وہ کوئی بے حیائی کی بات کر دے یا لڑائی جھگڑا شروع کر دے تو ہم کہتے ہیں یار تو کی گند پاتا۔ تو یہ جو اسلوب ہے وہ اصل میں اس صورتحال کو خراب کرنے کے لیے ہم بولتے ہیں، اسی معنی میں عربی میں بولا جاتا ہے کہ جو اصولوں پر چل رہا ہے، ایک ادارہ چل رہا ہے، نظام چل رہا ہے، ہر چیز ٹھیک سموتھلی چل رہی ہے اور اس کو خراب کر دے کوئی آدمی، اس میں آ کے کوئی الجھن ڈال دے، کوئی پرابلم پیدا کر دے، تو اس کو کہیں گے اس نے گند ڈال دیا، اس نے فساد پیدا کر دیا۔ اور اسی معنی میں قرآن مجید میں ظاہر ہے جب بھی کوئی لفظ اس کے لفظ کے اصل معنی معلوم ہو جائیں تو اب اس کی مقدار جو ہے یا اس کا جو مصداق ہے وہ بدل سکتا ہے۔ یعنی میں جیسے بیان بھی کرتا رہتا ہوں کہ محبت کا لفظ ہے تو ماں سے محبت اور ہے، بھائی سے محبت اور ہے، بہن سے محبت اور ہے، ملک سے محبت اور ہے، تو لفظ تو ایک ہی ہے، لیکن یہ کہ جب وہ اس کا سیاق و سباق بدل جاتا ہے تو اس کے جو مصداق ہے وہ بدل جاتا ہے، اس کی جو صورت ہے وہ بدل جاتی ہے۔ تو یہاں بھی یہی ہے کہ یہاں اس سادہ سی بات پر انہوں نے فساد فی الارض کا لفظ بولا ہے کہ بھئی ہم یہاں گندم خریدنے آئے ہیں، ہم یہاں کوئی چوری چکاری کرنے تھوڑی آئے ہیں، ہم اس لیے نہیں آئے۔ تو یہ اگر جملہ بول دیں کہ ہم چوری چکاری کرنے نہیں آئے، یا یہ لفظ بول دیں کہ ہم فساد فی الارض کے لیے نہیں آئے، دونوں کا ایک ہی مطلب ہے۔ یعنی جو خرابی ہوئی تھی انہوں نے کہا کہ ہم یہ خرابی کرنے کے لیے نہیں آئے۔ وہ خرابی کیا تھی کہ ان کا ایک چیز چوری ہو گئی ہے یا گم ہو گئی ہے، کچھ بھی ہوا ہے۔ وما كنا سارقین، اور ہم چور نہیں ہیں۔ یعنی اس نے چونکہ تم چور ہو کہا تھا تو انہوں نے کہا کہ بھئی ہم چور نہیں ہیں، یعنی ہم اس طرح کے لوگ نہیں ہیں
چوری چکاری کرنے والے لوگ نہیں. ظاہر ہے یہ ایک پیغمبر کی اولاد ہیں اور ان کا باعزت لوگ ہیں, یعنی یہ جو اس طرح کے لوگ تو نہیں تھے کہ جو آ گئے ہیں اور چوری چکاری کرنے کے لیے آئے, باقاعدہ خریدنے کے لیے آئے تھے. تو اس لیے انہوں نے کہا کہ وما کننا سارقین, اور اس میں فاعل جب استعمال ہوتا ہے صفت کا صیغہ تو اس میں ذرا زور ہوتا ہے. قالوا فما جزاء ان کنتم کاذبین. اب پہلے رائے پوچھ لی ان سے کہ تم یہ بتاؤ کہ اگر تم جھوٹے ہو تو چور کی سزا کیا ہے. یعنی یہ جو اب ظاہر ہے یہ ساری چیزیں بھی اصلاحی صاحب والا جو نقطہ ہے اس کی طرف بھی جاتی ہیں کہ بھئی یہ اتنی سیانت کیوں کی جا رہی ہے. پہلے ہی پوچھ لیا ہے کہ بتاؤ بھئی سزا کیا اس بندے کی اگر تم جھوٹے ہو. یعنی اگر چوری نہیں تم نے کی, چوری کی ہے اور جھوٹ بول رہے ہو کہ ہم نے چوری نہیں کی, تو اگر بندہ تمہارا پکڑا گیا ہے جس نے بھی سوا کو اٹھایا ہے تو اس کی سزا کیا ہوگی. اب انہوں نے جواب دیا قالوا جزاؤہ من وجد فی رحلہ فہو جزاؤ. سزا اس بندے کی یہ ہے جس کے کجاوے سے یہ سوا نکلے گا کہ اسی کو رکھ لیا جائے, یعنی وہ تمہارا غلام بن جائے گا. جس کی چیز چرائی ہے اس کی غلامی میں چلا جائے گا. کذالک نجزی الظالمین, ہمارے ہاں تو زیادتی کرنے والوں کو یہی سزا دی جاتی ہے. یعنی ہمارا اصول یہی ہے کہ اس طرح کا جو ظلم کرنے والا ہو, لیکن چوری کو ظلم کہا قرآن مجید میں. یہ جو لفظ ہے نا, اب ظلم کا لفظ جب ہم بولتے ہیں قرآن مجید میں پڑھتے ہیں تو اس میں بھی یہی مسئلہ پیدا کرتے ہیں کہ ہر جگہ پہ ظلم کا ایک ہی مطلب لیتے ہیں. اب یہ کذالک نجزی الظالمین, یہ چوری کی بات ہو رہی ہے, یعنی چوری کرنے والے کو ظالم کہا جا رہا ہے. تو ہم اس جرم کے کرنے والوں کے, اس کا ترجمہ یہ کرنا چاہیے کہ ہم اس جرم کے کرنے والے کو یہی سزا دیتے ہیں. یعنی تو فبدا بأویتہم قبل وعاء اخیہ. اب یہاں بھی دیکھیں کہ قرآن مجید نے کہا کہ اس نے شروع کیا ان کے کجاووں سے, قبل وعاء اخیہ, اپنے بھائی کے کجاوے سے پہلے. تو اب اس میں بھی یہ لگتا ہے کہ چونکہ ان کو پتہ تھا کہ بھئی ان کے تو ہے ہی نہیں, تو ذرا دیر لگے, پہلے ان کے کجاوے دیکھے جائیں پھر اصل بندے تک پہنچا جائے. جبکہ اگر مولانا وحید خان صاحب کی بات مان لی جائے تو ان کو خیال یہ تھا کہ میرا بھائی تو کر ہی نہیں سکتا. اگر واقعی سوا چوری ہوا ہے تو میرا بھائی تو نہیں کر سکتا. ان سے خدشہ ہے کہ انہوں نے کیا ہو, اس لیے پہلے ان کا تلاشی لینی چاہیے. اب دیکھیں نا, دونوں پہلو جو ہیں وہ اس طرح. تو چنانچہ تلاشی شروع ہوئی, اور تلاشی شروع کرنے میں بھائیوں کے جو کجاوے ہیں پہلے کھولے گئے. ثم استخرجھا من وعاء اخیہ, اور پھر وہ اس نے نکال لیا اس کو بھائی کے. اب یہاں قرآن مجید نے کہا کذالک کدنا لیوسف, اس طرح ہم نے تدبیر کی یوسف کے لیے. تو اللہ تعالیٰ نے سارے واقعے کی نسبت اپنی طرف کر لی. اس سے مولانا وحید خان صاحب کی جو بات ہے وہ واضح ہو جاتی ہے, ان کی بات ٹھیک ہے, کیونکہ یہ سارا واقعہ جو ہوا ہے اس میں حضرت یوسف علیہ السلام کی کوئی موجود نہیں ہے تدبیر. حضرت یوسف علیہ السلام نے سادگی سے, جیسے انہوں نے پہلے کہا تھا کہ بھئی ان کے پیسے واپس کر دو, ان کے کجاووں میں ڈال دو, اب اس سے واضح ہو گیا کہ پیکنگ ان کے ملازمین کر رہے تھے. انہوں نے کہا کہ جو پیسے انہوں نے دیے ہیں نا وہ ان کے کجاووں میں ڈال دو. اب بھی انہوں نے اسی طرح کیا کہ چونکہ ان کا بھائی آیا ہوا تھا اور اس کو بھائی کو بتا دیا تھا, اور ظاہر روک دیا ہوگا کہ تم نے ابھی بھائیوں کو نہیں بتانا. اور انہوں نے پھر جاتے ہوئے اپنی طرف سے فراخی کی کہ بھائی کے کجاوے میں اپنا پیالہ ڈال دو. ادھر گم ہو گیا سوا, اس کی تلاشی شروع ہوئی. تو سادگی سے انہوں نے یہ تلاشی لی ہے کہ بھئی زیادہ امکان یہ ہے کہ اگر چوری ہوا تو ان میں سے کسی نے کیا ہوگا. ان کی رائے چونکہ یہ ہے اپنے بھائیوں کے بارے میں, تو انہوں نے پہلے وہاں سے تلاشی شروع کروائی. تو
اب یہ سارا کام جب ہو گیا، بالآخر یہاں مولانا اصلاحی نے مولانا وحید خان نے بڑا اچھا لکھا ہے کہ استخرجہ ہا، اگر صبح نکلتا تو استخرجہ ہو لفظ آتا، یعنی صبح نکلا ہی نہیں ہے، نکلا ہی پیالہ ہے کیونکہ رکھا ہی پیالہ گیا تھا۔ ثم استخرجہ ہا، تو اس نے نکال لیا پیالے کو، یعنی قرآن مجید میں جو اس میں دلچسپ بات ہے وہ یہ کہ صبح جو ہے وہ مذکر ہے اور جو سکایا ہے وہ مؤنث ہے، تو سکایا کے لیے ہا کی ضمیر مؤنث ضمیر آ گئی ہے، اور اگر وہ صبح نکلتا تو استخرجہ ہوا تھا۔ تو مولانا وحید خان نے اس سے یہ نقطہ اٹھایا ہے کہ یہ دونوں الگ چیزیں ہیں، صبح کے لیے ضمیریں الگ آ رہی ہیں اور سکایا کے لیے ضمیریں الگ آ رہی ہیں۔ تو قرآن مجید نے کہا کہ کذالک کدنا لیوسف، اس طرح ہم نے یوسف کے لیے تدبیر کی، ما کانا، کیوں تدبیر کی ہم نے؟ ما کانا لیاخذ اخاہ فی دین الملک، اس لیے کہ یہ ممکن ہی نہیں تھا کہ وہ اپنے بھائی کو روک لے بادشاہ کے قانون کے مطابق، بادشاہ کے قانون میں اس کو روکنے کا کوئی طریقہ نہیں تھا۔ اچھا، اب پرابلم کیا ہے کہ اگر وہ کہتے اپنے بھائیوں سے کہ بھئی میں اس کو چھوڑ جاؤں، تو وہ پوچھتے کیوں چھوڑ جائیں بھائی؟ اس لیے آپ کو تدبیر ہونی چاہیے کہ جس میں وہ مجبور ہو جائیں کہ وہ چھوڑ کے جائیں، تو یہ سارا کام اس لیے ہوا۔ اب دیکھیں اللہ تعالیٰ نے مداخلت کیا کی ہے۔ اگر میرا رائے یہی ہے کہ مولانا وحید خان کی رائے ہی ٹھیک ہے، اس میں انہوں نے صحیح بات کو پکڑا ہے، سمجھا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا یہ ہے کہ یوسف علیہ السلام کے محبت سے کیے ہوئے کام کو جرم بنانے کے لیے راہ ہموار کر دی۔ اب یوسف علیہ السلام کو صرف یہ کرنا تھا کہ وہ چپ رہیں، وہ یہ نہ کہیں کہ بھئی یہ تو میں نے رکھا تھا، یہ چور نہیں ہے۔ ظاہر ان کو وہی آ رہی تھی، ان کو کہہ دیا گیا ہوگا تم اب چپ رہو، ہمیں کرنے دو، ہم کرتے ہیں جو، وہ چپ رہے۔ تو وہ پکڑے گئے بنیامین اور رکھ لیے گئے۔ انہوں نے بتا دیا ہوگا بھائی کو کہ بھئی میں نے تو یہ کام کیا تھا کہ تم لے جاؤ، چلو پیالہ میں تمہیں، بھائی ہو تم میرے، لیکن یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میرے لیے یہ بندوبست کر دیا، تم میرے ساتھ رہو گے۔ تو یہ ہے یعنی خدا کی جو ہے نا، ظاہر ہے خدا کے ہاتھ میں اتنے ہم امکانات کو ڈھونڈتے ہیں، ہم پیدا نہیں کر سکتے، وہ پیدا کر سکتا ہے۔ یعنی یہ اس کے ہاتھ میں جو کچھ ہے وہ ہم تو اس کو سوچ ہی نہیں سکتے۔ تو یہ ہے جو یہاں واضح ہوتا ہے کہ دیکھیں ایک بندے نے اپنی محبت کا اظہار کیا، اپنے بھائی کو تحفہ دے دیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کے بنیاد پر ادھر سے، اب ہو سکتا ہے کہ وہ یہ چلے گئے ہوں تو وہ مل گیا ہو، ملک کا سوا جو ہے، بادشاہ کا جو پیمانہ ہے وہ مل گیا ہو، ادھر ادھر کہیں پڑا ہوگا، گم ہو گیا، نہیں نظر آ رہا۔ وہ کئی بار ہمیں گھر میں یہ آتا ہے، ابھی پین رکھا تھا ادھر کہاں گیا، وہ ڈھونڈ ڈھونڈ کے تھک جاتے ہیں، وہ وہیں پڑا ہوتا ہے، اس پر نظر نہیں پڑ رہی ہوتی، پتہ نہیں کیا مصیبت آتی ہے کہ وہ جو قریب پڑا ہوا اس پر نظر نہیں پڑ رہی۔ تو اس طرح کے کئی واقعات ہوتے ہیں۔ خیر، تو کیا یہ اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ ہم نے تدبیر کی، کیونکہ یوسف بادشاہ کے قانون کے مطابق بنیامین کو روک نہیں سکتے تھے۔ الا یشاء اللہ نرفع درجات من نشاء۔ اب یہ جو انعام ہوا ہے حضرت یوسف علیہ السلام، اس کو بیان کرنا تھا نا کہ بھئی میں نے، اللہ تعالیٰ نے کیوں تدبیر کی؟ تو وہ کہتے ہیں کہ اللہ جس کے چاہتا ہے درجات بلند کرتا ہے، یعنی میں نے جو خاص ان کے لیے واقعہ کیا ہے تو یہ میری طرف سے جو عنایت ہوئی ہے، یہ میرا وہ ہے۔ وفوق کل ذی علم علیم، اور ہر ذی علم کے اوپر وہ ایک علیم ہے۔ ہمارے ہاں ویسے اس آیت کو نا بہت پڑھا جاتا ہے، وفوق کل ذی علم، کہ ہر علم والے کے اوپر ایک علم والا ہے۔ یہاں علم والے سے ہر علم والا مراد نہیں ہے، اللہ تعالیٰ مراد ہے، کہ جو یوسف نے بھی ایک صاحب علم ہے، لیکن جو میرا علم ہے وہ تو نہیں ہے نا، ہر ذی علم کے اوپر وہ علیم ہے، وہ جاننے والا ہے۔ اب جو وہ ہوتی ہے نا بندے کے اندر جو
وہ میں کئی بار بیان کر چکا ہوں کہ میری والدہ جب کسی کے گھر میں ہم جاتے تھے تو وہ کہتی تھی کہ چپ کر کے بیٹھنا ہے وہاں، بات کو نہیں کرنا. تو وہ ساتھ حکمت بھی بتاتی تھی کہ اس کی حکمت کیا ہے کہ بات کرنے سے نا لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے کہ تمہاری عقل کتنی ہے. تو میں ان سے کہتا تھا بعد میں مذاق سے کہ جو سیانہ بچہ ہے وہ تو چپ رہے گا، بیوقوف کو چپ کیسے رکھیں گے؟ اس میں پرابلم یہ ہے کہ سیانہ بچہ تو چپ کر جائے گا کہ ٹھیک ہے ابھی اپنی سیانت کی وجہ سے، تو جو بیوقوف بچہ ہے اس کو کیسے چپ کرائیں گے؟ تو یہ دیکھیں وہ رک نہیں سکے، اپنی جو اندر موجود ہوتی ہے نا نیگیٹیویٹی. اب یوسف علیہ السلام کوئی نیگیٹیویٹی نہیں بول رہے، اس لیے کہ وہ اپنے اخلاقی اصولوں پر چلنے والے آدمی. ان کے ہاں چونکہ اندر نیگیٹیویٹی ہے تو یہ روک نہیں پائے اپنے آپ کو. انہوں نے کیا کہا؟ قالو، انہوں نے کہا ان یسرق، اگر اس نے چوری کی ہے، فقط سرق اخ لہ من قبل، تو اس کا بھائی اس سے پہلے چوری کر چکا. یہ اس کا بیان قرآن مجید میں نہیں ہے، لیکن چونکہ اشارہ کر دیا قرآن مجید میں کہ ایک گھر میں کوئی چیز گم ہو گئی تھی جس کا الزام یوسف پر لگایا گیا تھا، تو اس کی طرف انہوں نے حوالہ دیا کہ اس سے پہلے اس کا ایک بھائی تھا، اس نے بھی اسی طرح چوری کی تھی. فَأَسَرَّهَا یوسف فی نفسہ، یوسف نے یہ بات بھی اپنے دل میں رکھ لی. اب دیکھیں نا یہ ایک موقع تھا، اس پر ان کو بھائی کا ساتھ دینا چاہیے تھا، ان کو بھائی سے پوچھنا چاہیے تھا کہ کیا ہوا ہے، تم نے کیوں اٹھایا تھا یہ؟ تو وہ بھائی کہتا میں نے تو اٹھایا نہیں، مجھے تو پتہ ہی نہیں. اور وہ بھائی کا ساتھ دیتے اور کہتے کہ بھی ہمارے بھائی نے چوری نہیں کی، یہ غلطی سے رکھا گیا ہے. انہوں نے بجائے بھائی کا دفاع کرنے کے اقرار کر لیا کہ ہاں جی ٹھیک ہے، ان بھائی پہلے چوری کر چکے، اس نے بھی چوری کی. قال، اب یوسف علیہ السلام نے دل میں کہا انتم شر مکان، بڑے ہی برے جگہ کے لوگ. یعنی جو ان کی رائے تھی، دیکھیں نا ان کی رائے جو پہلے انہوں نے جس کی بنیاد پر بھائی سے کہا کہ بھی جو کچھ یہ کرتے ہیں اب دکھ کرنے کی ضرورت نہیں، غم کا زمانہ گزر گیا، تو وہ پوری طرح سامنے آ گئی کہ ایک ان کو موقع ملا ہے ان دونوں بھائیوں کو تکلیف پہنچانے کا. انہوں نے فوراً اس سے فائدہ اٹھایا کہ ایک واقعہ ہوا ہے، بجائے اس کے کہ وہ سمجھدار لوگ تھے، بڑے تھے، ان کو چاہیے تھا وہ کھڑے ہوئے تھے، وہ کہتے یہ نہیں تحقیق ہونی چاہیے، تفتیش ہونی چاہیے، ہم نہیں مانتے یہ ہمارا بھائی اس طرح کا نہیں ہے کہ اس نے پیالہ اٹھا لیا. اس کے بجائے انہوں نے سیدھا سیدھا اقرار کر لیا کہ یہ ہے ہی اس طرح کے، اس کا بھائی بھی چوری کر چکا ہے، اس نے اگر چوری کی ہے تو ایسے ہی ہوا ہوگا. انہوں نے کہا کہ تم بہت ہی برے لوگ ہو، واللہ عالم بما تصفون، اور اللہ جانتا ہے، اچھی طرح جانتا ہے جو کچھ تم باتیں بنا رہے ہو. یعنی یہ تو تم نے کیا ہے، بھائی کے اوپر جو الزام لگایا وہ بھی، اور یہ جو تم الزام لگا رہے ہو کہ اس نے بھی چوری کی ہے، یہ اللہ اس کو اچھی طرح جانتا ہے. قالو یا ایھا العزیز، اب ان کو پتہ چل گیا کہ بھئی یہ تو بھائی ہمارا رہ گیا یہاں اور باپ نے ہمارے چھوڑنا نہیں ہے، تو اب وہ منتوں ترلوں پر آ گئے. قالو یا ایھا العزیز ان لہ ابن شیخا کبیرا، اب دیکھیں انہوں نے پھر لہو بولا ہے. اب قرآن مجید نے ترجمہ کرتے وقت ان کی بات کو، اس میں جو خرابی ہے اس کو نمایاں کیا ہے. ان لہو ابن شیخا کبیر، اس کا ایک بوڑھا باپ ہے. یہاں اللہ نہ کہنا چاہیے تھا ہمارا ایک بوڑھا باپ ہے، ہم اپنے بھائی کو چھوڑ کے نہیں جا سکتے، ہمارا ایک بوڑھا باپ ہے. ان لہو ابن شیخا کبیرا، تو قرآن مجید نے پوری طرح نمایاں کیا ہے کہ جو اندر کی منفیت ہے وہ کس طرح ظاہر ہوتی ہے لفظوں میں. ان لہو ابن شیخا کبیرا، اس کا ایک بہت ہی بوڑھا باپ ہے. فخذ احدنا مکانہ، چنانچہ اس کی جگہ پر ہم میں سے کسی کو رکھ لیں، یعنی سزا دے دیں. ظاہر ہے وہ کہ دوسرے ملک میں آئے ہوئے تھے. ان نراک من المحسنین، ہم آپ کو بڑا خوب کار دیکھ رہے ہیں، یعنی آپ بڑے اچھے اخلاق والے آدمی ہیں، تو آپ اس کا دھیان رکھیں کہ یہ اس کے باپ کو بہت تکلیف ہوگی، بوڑھا آدمی ہے، تو اس لیے اس کو نہ رکھیں، ہم میں سے کسی کو رکھ لیں. اب یوسف علیہ السلام کو چونکہ معلوم تھا کہ اللہ تعالیٰ نے میرے لیے یہ تدبیر کیا ہے،
اور اصولاً بھی نہیں رکھ سکتے تھے وہ. قالا معاذ اللہ، اللہ کی پناہ، ان ناخذ الا من وجدنا متاعنا عندہ، کہ ہم پکڑ لیں اس کو جس کے پاس ہم نے اپنا سامان نہیں پایا. ان اذا لظالمون، اس صورت میں تو ہم پھر ظلم کرنے والے بن جائیں گے، یعنی ہم تو بڑی زیادتی کر ڈالیں گے کہ ایک ایسے بندے کو سزا دے دیں جس نے چوری کی نہیں ہے. تو یہ اس حوالے سے یہ واقعہ جو ہے بڑا یعنی واقعے کا یہ والا جو پورشن ہے کہ خدا کی شانیں کس طرح ظاہر ہوتی ہیں، کس طرح نمایاں ہوتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توکل علی اللہ کی توفیق دے.